Islamic studies especially. Sufi believes in his poetry from independent ideologies. He also explores concepts of submission to Allah and following the path of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The great poet Allama Iqbal died on 1st April 1938. His tomb is in Lahore Badshahi Masjid. Thank you. بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے. Now for Urdu speech I would like to call Hamna from class 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی میری تقریر کا موضوع ہے اقبال کا تصور شاہین. خودی کی شوخی و تندی میں قبر و ناز نہیں، خودی کی شوخی و تندی میں قبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں. نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں. جناب والا، اقبال کی شاعری میں جن تصورات نے علامتوں کا لباس اختیار کیا ہے ان میں شاہین کا تصور ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے. 20ویں صدی کا آغاز تھا کہ اقبال کی پہلی نظم ہمالہ منظر عام پر آئی. اس کے بعد 5-6 برس تک متواتر ان کی ایسی نظم ملک کے سامنے آتی رہی جو ان کی حب الوطنی، ذوق حسن اور ہم آہنگی فطرت کی آئینہ دار تھی. جرمنی میں قیام کے دوران انہوں نے جن فکری اثرات کو قبول کیا ان میں نقشے کا فلسفہ اور قوت و زندگی خاص طور پر قابل ذکر ہے. جرمن قوم کی فعالیت اور بلند نظری اور جرمن فرد کی خود شناسی اور خود اعتمادی نے اقبال کے نظام فکر پر ایک گہرا اثر ڈالا ہے، اور اس اثر کی یادگار ان کے فضائے سخن میں اس پرندے کی پرواز ہے جسے شاہین کہتے ہیں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یورپ کی سب سے باعمل قوم کا تصور شاہین قوت، تیزی، وسعت نظر، دور بینی اور بلند پروازی کی خصوصیات پر محیط تھا اور اس کے مادی نظریہ حیات کا صحیح ترجمان. لیکن جب اقبال نے اسے اپنایا تو اس کی مشرقی روحانیت اس کی تخلیق پر غالب آ گئی اور اس نے اپنے شاہین کو خصوصیات مذکورہ کے علاوہ درویشی، قلندری اور خوددار و بے نیازی کی اعلیٰ صفات سے بھی مزین کیا اور اپنی قوم کے نوجوان کے سامنے اس زندگی کا بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا. نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. جناب والا، اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کو ایک خاص علامت کی حیثیت سے پیش کیا ہے. شاہین ان کا محبوب ترین پرندہ ہے. شاہین میں بعض ایسی صفات جمع ہو گئی ہیں جو اقبال کی بنیادی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں. یوں تو اقبال کے کلام میں جگنو، پروانہ، طاؤس، بلبل، کبوتر، ہرن وغیرہ کا ذکر آیا، لیکن ان سب پر شاہین کو ترجیح حاصل ہے. جناب والا، اقبال کے ہاں شاہین مسلمان نوجوان کی طور پر استعمال ہوا ہے. اقبال کو جمال سے زیادہ جلال پسند ہے. اقبال کو ایسے پرندوں سے کوئی دلچسپی نہیں جن کی اہمیت صرف جمالیاتی ہے یا جو حرکت کے بجائے سکون کے پیامبر ہیں. شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے. شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے. اس جانور میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. خوددار اور غیرت مند ہے کہ کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا نہیں کھاتا. بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا. بلند پرواز ہے، خلوت نشی ہے، تیز نگاہ ہے. اقبال کے نزدیک یہی صفات مرد مومن کی بھی ہیں. وہ نوجوانوں میں بھی یہی صفات دیکھنا چاہتے تھے. شاہین کے علاوہ کوئی اور پرندہ ایسا نہیں جو نوجوانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ بن سکے. اردو کے کسی شاعر نے شاہین کو اس پہلو سے نہیں دیکھا. بال جبریل کی نظم شاہین میں اقبال نے شاہین کو یوں پیش کیا ہے: خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دلیرانہ، ادائیں ہیں ان کی بہت دلیرانہ. حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ زندگی باز کی ہے زاہدانہ. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں عاشق. شکریہ.
सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। For speech, I would like to call Mahnoor from class 8th. Assalamualaikum. My name is Mahnoor Khizr and I am the student of Anglo-Oriental School. Today the topic of my speech is खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। मुसलमान तीन तरह के होते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो अल्लाह की मानते हैं और जिनकी अल्लाह मानता है। और जब इंसान तीसरे दर्जे पर पहुंच जाता है तो ऐसे में इकबाल ने क्या खूब कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल ने जो नज़र, जो फिक्र मुसलमानों को दी, उसकी महराज व सफ़ा एक होती है। खुद एक गैर मामूली ताकत है जिसके साथ इंसान पूरे जहां में छा जाता है। ज़मीनो आसमान कुर्सी अर्ज़, ज़मीनो आसमान कुर्सी अर्ज़, खुदी के बस में है सारी खुदाई। अल्लामा इकबाल कहते हैं, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। क्या इसके बाद भी तब नाकलफ़ रह जाता है? नहीं, यही वो मकाम है जब इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शुक्रिया। इस तकरीब के आखिर में हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी इल्लामा इकबाल जैसे रहनुमा अता करे। इंसान अपने नाम से नहीं बल्कि अच्छे काम से पहचाना जाता है, जिसकी अमली मिसाल इल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। इल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम दुनिया में आज तक कायमो दायम है और रहेगा। आपने जद्दोजहद की और मुसलमानों को उनका अलहदा वतन दिलाने की कोशिश की और अपने मकसद में कामयाब हो गए। आप जब इस दुनिया से रुखसत हुए अपने पीछे तमाम लोगों को रोता हुआ छोड़ गए। दुनिया आज भी आपको और आपके काम को पसंद करती है। पिछले कुछ इस तरह के रुत ही बदल गई, पिछले कुछ इस तरह के रुत ही बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। शुक्रिया।